حضور قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو گجرات احمد آباد کے سب سے بڑے اولیاء کرام میں سے ایک ہیں، آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ کے دادا حضور نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فرما دیا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ وقت کا صرف قطب ہی نہیں بلکہ قطب الاقطاب ہوگا۔ تو چلیے آج حضور قطب عالم کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں اور ان کے بارے میں چند باتیں جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں بنگلور سے سفر کرتا ہوا پہنچا ہوں گجرات کے شہر احمد آباد میں۔ آج جس درگاہ شریف پر ہم حاضری دے رہے ہیں یہ درگاہ ملک ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں وٹوا علاقے میں موجود ہے، اور یہ درگاہ ہے حضور قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام سید عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب برہان الدین ہے، اور آپ کا خطاب قطب عالم ہے، اور آپ قطب عالم کے نام سے ہی سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید ناصر الدین نوشہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت قطب عالم کے جو دادا حضور ہیں یہ بہت ہی مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ آپ کا نام حضرت سید جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی درگاہ شریف موجودہ پاکستان کی ریاست پنجاب میں اوچ شریف نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے دادا حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پیدا ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ قطب عالم کی والدہ کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ اپنے سسر یعنی حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی اور سلام عرض کرتی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ کی والدہ اپنے سسر حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت کے پاس گئیں اور سلام کہا تو روزانہ حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت بیٹھ کر کے جواب دیتے، لیکن آج کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے ادب کے ساتھ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اب یہ عمل حضرت ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری بیویوں کو بڑا ہی ناگوار گزرا کہ جب ہم سلام کرتی ہیں تو حضرت بیٹھ کر کے جواب دیتے ہیں، لیکن ہاجرہ خاتون کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو پھر جب یہ سوال آپ سے کیا گیا تو حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ادب اس لیے کیا کیونکہ ہاجرہ خاتون کے بطن میں ایک ایسا لڑکا ہے جو کہ عنقریب پیدا ہونے والا ہے، جو صرف قطب ہی نہیں بلکہ قطب الاقطاب ہوگا۔ اور آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے مقام عبدیت عطا کی ہے۔ مقام عبدیت جو ہے تصوف میں صوفیہ کے نزدیک بہت ہی بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات لوگوں نے سنی تو پتہ چل گیا کہ اب جو ہے ہاجرہ خاتون کے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام لڑکا نہیں ہوگا بلکہ قطب الاقطاب ہوگا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب قطب عالم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی ریاست پنجاب کے اوچ گاؤں میں 14 رجب المرجب 790 ہجری مطابق 19 جولائی 1388 عیسوی میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد جو ہیں ملک ازبیکستان کے مشہور شہر بخارا سے تھے، اور وہیں سے ہجرت کر کے آپ جو ہیں ہندوستان تشریف لائے تھے۔ اسی وجہ سے قطب عالم کے نام کے ساتھ بخاری بھی لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے کی تیسرے دن دائیاں منگائی گئیں۔ اس زمانے میں جو ہے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں آتی تھیں جو ان بچوں کو اپنا دودھ پلاتی تھیں، انہیں دائی کہا جاتا ہے۔ اب جب دائیاں آئیں اور قطب عالم کو اپنے گود میں لے کر کے دودھ پلانے لگی تو حضور قطب عالم نے ان کا دودھ نہیں پیا، یہاں تک کہ ان کے پستان کو اپنے ہونٹ تک نہیں لگائے۔ کافی کوششیں کرنے کے بعد بھی قطب عالم نے ان کا دودھ نہیں پیا۔ پھر جب آپ کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا تو آپ نے ان کا دودھ نوش فرمایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو دائیاں آئی تھیں وہ ناچنے گانے والی تھیں، تو حضور قطب عالم نے بچپن ہی میں اپنا تقوی ظاہر کیا کہ میں ایسی عورت کا دودھ نہیں پیوں گا جو ناچنے اور گانے والی ہوں، تو بچپن ہی سے آپ کا ایسا تقوی تھا۔ حضور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ جیسے جیسے بڑے ہونے لگے آپ کی پرورش آپ کے والدین کرنے لگے، اور آپ کے والد حضرت سید ناصر الدین نوشہ بخاری ہی سے آپ کو بیعت اور خلافت سہروردیابی حاصل ہے۔ جب آپ 10 سال کے ہوئے تو آپ کے والد جو ہیں اس دنیا سے وصال کر گئے۔ پھر آپ کے چچا حضرت سید صدر الدین راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پرورش کی اور ظاہری اور باطنی علوم سے آراستہ فرمایا۔
پھر آپ نے حضرت قطب عالم سے کہا کہ اے قطب عالم، تمہیں ابھی گجرات جانا ہوگا، وہاں پر جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرنا پڑے گا۔ پھر خانوادے کے بزرگوں کے تمام تبرکات اور جو آپ کی پیدائش سے پہلے منسوب کیے گئے تھے تمام کا تمام آپ کو عطا کیا، اور پھر قطب عالم جو ہے اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ ہاجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو ہیں گجرات کے شہر پٹن تشریف لاتے ہیں۔ اس زمانے میں پٹن ہی جو ہے گجرات کا کیپٹل سٹی تھا۔ اس وقت گجرات کا جو بادشاہ تھا اس کا نام سلطان مظفر شاہ تھا۔ سلطان مظفر شاہ جو ہیں وہ حضور قطب عالم کے دادا کے مرید ہیں، یعنی حضرت مخدوم جہانی جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرے پیر و مرشد کے پوتے گجرات تشریف لا رہے ہیں اور پٹن آ رہے ہیں تو بڑے دھوم دھام کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، اور سلطان مظفر شاہ نے اس وقت کے بہت ہی مشہور بزرگ حضرت سیدنا خواجہ رکن الدین کانِ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ کو ٹھہرایا۔ ناظرین، حضرت خواجہ رکن الدین کانِ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت قطب عالم نے ان سے فیض حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ علوم معرفت کے لیے آپ نے حضرت مولانا شیر علی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ ایک مرتبہ خواجہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ دکن سے سفر کرتے ہوئے جو ہے کسی کام سے پٹن تشریف لائے، تو آپ بھی جو ہے حضرت خواجہ رکن الدین کانِ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خواجہ بندہ نواز نے قیام کیا۔ وہاں پر آپ نے جو ہے قطب عالم کو دیکھا جو کہ ابھی نوجوان لڑکے تھے۔ قطب عالم کو بندہ نواز نے دیکھا اور مسکرانے لگے اور فرمایا کہ یہ لڑکا اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا اور یہ قطب الاقطاب ہوگا، یہ پیدائشی ولی ہے۔ پھر آپ نے قطب عالم کو اپنے پاس بلوایا اور بندہ نواز نے اپنی خلافت سے قطب عالم کو نوازا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ احمد شاہ بادشاہ جو ہیں جو اس وقت احمد آباد آباد کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت تک احمد آباد آباد نہیں ہوا تھا، جب احمد آباد کو سلطان احمد شاہ بادشاہ نے آباد کر دیا، بسا دیا، پھر آپ جو ہے قطب عالم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ احمد شاہ بادشاہ نے کہا کہ حضور، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ابھی احمد آباد تشریف لائیں، میں وہاں پر آپ کی خدمت کروں گا، اور وہاں پر آپ کی تشریف آوری سے انشاءاللہ احمد آباد میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ حضرت نے اس کی درخواست قبول کی اور قطب عالم اپنی والدہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے احمد آباد تشریف لائے۔ احمد آباد تشریف لانے کے بعد سلطان احمد شاہ بادشاہ جو احمد آباد جنہوں نے قائم کیا تھا، جو وہاں کے بادشاہ تھے، انہوں نے جو ہے قطب عالم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور خود ان کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے وہ قصیدہ پڑھ کر کے سنایا۔ اس کا پہلا شعر کچھ اس طریقے سے ہے: قطب زمانۂ ما برہان بس است مارا، برہان او ہمیشہ چو نامش آشکارا۔ تو اس طریقے کا قصیدہ تھا۔ قصیدہ سنانے کے بعد سلطان احمد شاہ بادشاہ نے عرض کی کہ حضور، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے پہلے سے ہی تمہارے خاندان اور سلطنت کے لیے دعا کی ہے۔ تو احمد شاہ بادشاہ عرض کرنے لگے کہ حضور، آپ کے بزرگوں نے ہماری سلطنت کے لیے دعا کی تھی، آپ اس شہر احمد آباد کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، احمد آباد عبد الآباد انشاءاللہ رؤوف العباد، یعنی احمد آباد انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور انہی بزرگوں کی دعا ہے کہ آج بھی یہ احمد آباد بڑے ہی شان کے ساتھ آباد ہے۔ حضور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں فرمائیں اور آپ کثیر العیال بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 لڑکے اور 17 لڑکیاں عطا فرمائی تھیں۔ ناظرین، حضور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی کافی کرامتیں ہیں، ان میں سے جو سب سے مشہور کرامت ہے وہ پتھر کی کرامت ہے، جو کہ میں نے ایک الگ ویڈیو اس پر پہلے سے بنا رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کا لنک میں نے کمنٹ میں اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پتھر کی مکمل زیارت اور میں نے وہ کرامت بھی بیان کی ہے۔ بہرحال ایک اور کرامت میں بیان کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں۔ ایک مرتبہ آپ کی خادمہ آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ حضور، میرا بچہ ہے، وہ گھی کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، آپ کے پاس کچھ گھی ہو تو عطا کر دیں۔ حضور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کسی اور عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرما دیا، یہاں گھی تمہیں نہیں ملے گا، چلے جاؤ، کنویں میں گھی پڑا ہوگا، جا کر کے وہاں سے لے لو۔ اب خادمہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، وہ سوچنے لگی کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے آپ کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں، میں آپ کی خادمہ ہوں، مجھے ایسا فرما دیا کہ کنویں میں گھی پڑا ہے۔ اسی وقت ایک شخص وہاں پر آتا ہے جو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آتا ہے۔ جب اس نے پانی نکالا تو اس کی بالٹی جو اس کا ڈول ہوتا ہے
اس میں بھر کر کے گھی نکلا۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر کے وہ پریشان ہو گیا۔ جب اس نے کنویں میں جھانک کر کے دیکھا تو وہاں پر پانی نہیں بلکہ گھی تھا اور گھی کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ بات جو ہے پورے احمد آباد میں پھیل گئی، لوگ دور دور سے آنے لگے، شور مچ گیا اور 3 دن تک لوگوں نے بہت سارا گھی اس کنویں سے لگاتار نکالا۔ 3 دنوں کے بعد قطب عالم کے خادم نے یہ تمام واقعہ جا کر کے قطب عالم کو سنایا تو حضور قطب عالم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں تنہائی پسند ہوں، میں تیری عبادت میں مصروف رہنا چاہتا ہوں۔ جب لوگ اتنے آنے لگیں گے تو مجھے انہیں وقت دینا ہوگا اور میں تیری عبادت سے محروم ہو جاؤں گا۔ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، کرم فرما اور ان لوگوں کی آمد کو بند کر دے، میں تیری عبادت میں اپنا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ نے یہ دعا کرنی تھی کہ اس کنویں سے گھی ختم ہو جاتا ہے اور جو ہے نارمل وہاں پر پانی آ جاتا ہے۔ تو یہ حضور قطب عالم کی بہت ہی عظیم کرامت تھی ناظرین، یعنی اللہ والوں کے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرتا ہے، آپ جو بھی فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضور قطب عالم کی بہت ہی بڑی کرامت تھی۔ ناظرین، حضور قطب عالم کو سلسلہ سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ ان تینوں سے خلافت حاصل ہے، مگر آپ سلسلہ سہروردیہ میں بیعت فرماتے تھے۔ ناظرین، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر شریف 68 ایئرز کی ہوئی اور آپ کا وصال 7 ذی الحجہ 858 ہجری مطابق 28 نومبر 1454 عیسوی پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوا اور آج 2023 میں آپ کے وصال کو تقریباً 587 ایئرز ہو چکے ہیں، یعنی آپ تقریباً 600 سال پرانے بزرگ ہیں۔ ناظرین، یہ جو مزارات آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور قطب عالم کی پوتوں کی مزارات ہیں جو کہ اس گنبد کے نیچے موجود ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جب بھی آپ احمد آباد تشریف لائیں تو اس بارگاہ میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو جوائن بٹن بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ ہمارے چینل کو جوائن کر کے ہمارے چینل کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں اور وی لو اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی نیک و جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔